وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ محترم سامعین، زبانی گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے جھوٹ بولنے والے کی معاشرے میں، خاندان میں، محلے میں، دوست احباب میں کوئی وقار باقی نہیں رہتا اور آدمی اس پر اعتماد نہیں کرتا، اور جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر میری 4 شرطیں ہیں، اگر آپ منظور فرما لیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں نمبر 1 زانی ہوں، اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ نمبر 1 شرابی ہوں، مجھے شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 1 چور ہوں، مجھے چوری کرنے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 1 جھوٹا ہوں، اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت دی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس آنے والے کی باتوں کو غور سے سنے، اس کے بعد فرمانے لگے، بھائی ایک کام کر لے، جھوٹ ایک مت بول، باقی سب کام کر لے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا اور ہاتھ بڑھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ وہ زنا کا عادی تھا، رات میں زنا کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا تو دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کے نبی سے عہد کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب میں اللہ کے نبی سے ملاقات کروں گا کہ اللہ کے نبی پوچھیں گے کیا تو نے زنا کیا؟ اگر میں زنا کرنے کے بعد بھی یہ کہوں گا کہ زنا نہیں کیا تو یہ تو جھوٹ ہے، خلاف عہد و پیمان ہوگا، اور اگر زنا کرنے کے بعد نہیں کیا بولوں گا، زنا کرنے کے بعد اگر کیا بول کے بولوں گا تو اسلام میں زنا کی سزا مقرر ہے۔ بہرحال وہ زنا کیے بغیر واپس آ گیا۔ رات کی تاریکی اور بڑھی تو شراب نوشی کے ارادے سے آگے بڑھا تو پھر دل میں وہی خیال آیا، اللہ کے نبی پوچھیں گے شراب پیا کہ نہیں پیا؟ اگر میں پی کر بھی نہیں پیا بولوں گا تو خلاف عہد و پیمان ہوگا، اور اگر پیا کہوں گا تو اسلام میں جو شراب پینے کی جو سزا ہے وہ تو مقرر ہے۔ بہرحال شراب پیے بغیر، چوری کیے بغیر، زنا کیے بغیر واپس آیا۔ ایسے ویسے رات گزارا، صبح میں دو جہاں کے سردار
سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو ہی اللہ کے نبی علیہ السلام اس شخص کو دیکھے تو دیکھ کے مسکرائے، اس کے بعد فرمانے لگے، بھائی ذرا یہ تو بتا دے تیری رات کیسے گزری؟ وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے ایک ایسی شرط لگائی کہ جس کے نتیجے میں میرے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ میرے دوستو، جھوٹ یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے اور سچ بولنے کا عادی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ذرا یہ بتائیے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر وہ صحابی دریافت کرنے لگے، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر وہ صحابی پھر سوال کیے کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیے، ہم میں سے کتنے احباب ہیں جب ان کی زبان کھلتی ہے، زبان سے کوئی کلمات ادا کرتے ہیں تو سوائے جھوٹ کے اور کچھ ادا نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ جب سے سیل فونوں کا زمانہ چل پڑا ہے، عجیب معاملہ ہے لوگوں کا، اتنا جھوٹ بولنے لگ گئے، اتنا جھوٹ بولنے لگ گئے۔ لوگ گھروں میں رہ کر بھی جب فون آتا ہے تو کہتے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں، بازار میں ہوں۔ ایک صاحب آ کے سنا رہے تھے کہ وہ اپنے عزیز کو فون کیے تو انہوں بولے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو وہ کسی کام سے جا رہے تھے تو گھر پہ دستک دیے تو اندر سے چھوٹا سا بچہ آیا، تو یہ صاحب پوچھنے لگے کہ ابا جان ہیں؟ تو وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا کہ ہمارے ابا کہہ رہے ہیں کہ یہ بولو کہ ابا گھر میں نہیں ہیں۔ میرے بھائی، جھوٹ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ معاشرے میں آدمی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کا کوئی وقار نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔